حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کون سی دردناک عذاب آئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشکل حالات میں کون سی عظیم فیصلے کیے تھے؟ قحط اور طاعون جیسے عذاب نے اسلامی ریاست کو کتنا متاثر کیا تھا؟ اسلامی لشکر کی کون سی سپہ سالار وبا کی بیماری سے وفات ہو چکی تھی؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرا کے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد خلافت کا نظام مضبوطی سے قائم تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب قحط کی صورت میں ایک خوفناک قحط نے اسلامی ریاست کو متاثر کیا۔ یہ قحط شام اور مصر میں پھیلا اور زمینیں بنجر ہو گئے، لوگ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگی۔ اس مشکل وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی اور مضبوط ارادوں سے نہ صرف لوگوں کی مدد کی بلکہ انہیں صبر اور حوصلے کا سبق بھی دیا۔ انہوں نے مختلف صوبوں سے امداد منگوائی اور لوگوں تک پہنچائی۔ سنہ 17 ہجری کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا اور سنہ 18 ہجری کے ابتدا سے اس وبا میں اشتدا کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی سرزمین عرب میں قحط عظیم برپا ہوا۔ غلہ کی کمی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قحط کے دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں حیرت انگیز سرگرمی اور جفاکشی کا اظہار فرمایا۔ صوبجات ممالک اسلامیہ کی امیروں کے پاس احکام بھیجی گئی کہ مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہو روانہ کرے۔ اس حکم کے تعمیل میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ کی روانہ کیے۔ ان جہازوں کے آنے کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بندرگاہ جو مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی وہاں تشریف لے گئے۔ غلہ کو جہازوں سے اتروا کر ایک محفوظ مقام میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرستیں مرتب کرا کر غلہ ان میں تقسیم کرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک غلہ لوگوں پر مسلط ہو ہم دہی اور دودھ ہرگز استعمال نہ کریں گے۔ اس خشک سالی کی دور کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کو ہمراہ لے کر نماز استقادہ کرنے کے لیے نکلا اور دعا مانگنا شروع کیا۔ دعا ابھی تک ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش شروع ہو گئی اور تمام زمینیں سیراب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور میں ہی طاعون کی وبا نے شام کے علاقے میں شدید تباہی مچا دی۔ اس وبا کو طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وبا نے اسلامی فوجیوں کو متاثر کیا اور ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود وہاں جانے کا ارادہ کیا مگر صحابہ کرام کے مشورے سے واپس آ گئے۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا کیونکہ طاعون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدایت دی تھی کہ وبا زدہ علاقے میں داخل نہ ہو جاؤ۔ شام میں طاعون کی وبا کے نمودار ہونے کا حال سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے خود شام کی اسلامی فوجیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرخ میں پہنچے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے سرداران لشکر نے تطریق استقبال آگے بڑھ کر ملاقات کی اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اب آگے طاعونی علاقے میں تشریف نہ لے جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جگہ وبا پھیلی وہاں نہ جاؤ، اور اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ اس حدیث کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے اور سرداران لشکر کو تاکیدی طور پر ہدایت کر آئے کہ جہاں تک ممکن ہو اس مرض کے متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کو لیے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں مقیم تھے۔ فاروقی حکم کے موافق وہاں سے کوچ کر کے مقام جابیہ میں جس کی اب و ہوا اچھی تھی لشکر اسلام کو لے آئے۔
یہاں آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت اور زندگی سے مایوسی ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وفات ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے۔ اول ان کی بیٹے نے اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی، پھر وہ بھی بیمار ہوئے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اسلامی لشکر کا سپہ سالار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لشکر اسلام کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے الگ الگ چوٹیوں پر قیام کیا۔ چند روز کے بعد وبا کا زور شور کم ہو گیا۔ مصر کی فتح اس طاعون اور وبا سے یقیناً پہلے ہو چکی تھی۔ اس وبا کی ایام میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر سے غلہ مدینہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام کی طرف تشریف لے آئے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حدود شام میں تشریف لانے کا حال ان کو معلوم ہو چکا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مصر کی حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہدایات حاصل کرنا ضروری تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ و حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے سبب فوراً مصر کو نہ جا سکتے تھے۔ اسی وبا میں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو دمشق کے عامل وہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ ان کے فوت ہونے کی خبر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے بھائی کو دمشق کا عامل مقرر فرمایا۔ اسی انتظام میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ علاقہ اردن کے عامل مقرر۔ اس وبا میں بڑے بڑے معزز بزرگ صحابی وفات ہوئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا اس لیے رک گیا کہ لشکر اسلام اپنی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ سنہ 18 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شریح بن حارث کندی کو کوفہ کا اور کعب بن سوارزادی کو بصیرہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ اسی سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی رات کے لیے مکانات اور کنویں تعمیر کرائے، خانہ کعبہ کی صحن کی توسیع کی اور لوگوں کی مکانات خرید کر صحن کعبہ میں شامل کیے۔ اوپر جن ملکوں اور صوبوں کی فتوحات کا ذکر ہوا ہے ان میں فارس و عراق و جزیرہ خراسان، بلوچستان و فلسطین، مصر و ارمنیا وغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ یہ فتوحات جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 10 سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئی یہ معمولی فتوحات نہیں سمجھی جا سکیں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 22 ہجری میں اسلامی سلطنت کی جو صوبے مقرر فرمائی تھی ان کی تفصیل اس طرح ہے: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصیرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان، فارس۔ ان میں سے بعض صوبے ایسے تھے جو دو صوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے، بعض صوبوں کے صدر مقام بھی دو تھے اور دونوں کا جگہ الگ الگ سپہدار معاون اپنے کامل عملہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر صوبے میں ایک والی یا عامل، ایک کاتب یا میر منشی، ایک بخشی فوج، ایک صاحب الخراج، ایک کلرک، ایک افسر پولیس، ایک افسر خزانہ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔